بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محنت میں عظمت ہے، لیکن جہاں تک میری اسٹڈی ہے تو رجب طیب اردوان نے ہارڈ ورک، ڈریم، ڈیڈیکیشن سے اپنی کامیابی حاصل کی ہے۔ یعنی رجب طیب اردوان نے سخت محنت، خواب اور لگن سے اپنی کامیابی حاصل کی ہے۔ رجب طیب اردوان 26 فروری 1954 کو ترکی کی ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ اپنے بچپن کو رجب طیب اردوان نے بہت غربت میں ہی گزارا۔ استنبول کی گلیوں میں لیمو کا شربت فروخت کر کے اپنی تعلیم حاصل کی۔ رجب طیب اردوان جوانی ہی میں کلب لیول پر فٹ بال کھیلتے تھے۔ اسلام ان کی تربیت کا ایک اہم حصہ ہے۔ اردوان ایک حافظ قرآن ہے۔ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم امام خطیب اسکول سے حاصل کیا ہے۔ امام خطیب اسکول کی ایک خاص بات کی اس کی سلیبس میں 1/4 حصہ قرآن شریف، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور عربی زبان تھا۔ رجب طیب اردوان نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1976 میں ترکی اسٹوڈنٹ یونین سے کیا، جو کہ کمیونزم کے خلاف سرگرم تھا۔ پھر نیشنل سالویشن پارٹی یوتھ برانچ ڈسٹرکٹ بیاگلو کی ہیڈ بن گیا۔ اس کے بعد انہی پلیٹ فارم سے پوری استنبول شہر کا چیئرمین بن گیا۔ نجم الدین اربکان مرحوم، جو کہ ایک اسلام پسند لیڈر تھے، رجب طیب اردوان نے ان کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کی۔ 1994 میں نجم الدین اربکان کی سیاسی جماعت ریپا پارٹی نے استنبول کی میئر شپ جیت لیا اور رجب طیب اردوان کو استنبول کا میئر بنا دیا۔ اردوان 1994 سے لے کر 1998 تک استنبول کا میئر رہا۔ اپنی 4 سالہ میئر شپ میں رجب طیب اردوان نے استنبول کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ انہوں نے استنبول میں کافی اصلاحات کی، لیکن ان میں سب سے اہم پانی، ٹریفک، کرپشن اور آلودگی کی سنگین مسئلے حل کی۔ ٹریفک کا مسئلہ، انہوں نے 50 سے زائد نئی فلائی اوورز تعمیر کی، نئی ہائی ویز بنوائی اور پل تعمیر کی۔ آلودگی پر رجب طیب اردوان نے ایک ہی نعرہ لگایا، تو سوئچ ٹو نیچرل گیس، یعنی قدرتی گیسوں کو سوئچ کرے۔ پبلک وہیکل کو انہوں نے ماحول دوست بنا دیا۔ کرپشن کی روک تھام کے لیے انہوں نے میونسپل فنڈ کو بہت احتیاط کے ساتھ یوز کیا۔ پانی کی قلت کے لیے انہوں نے سینکڑوں کلومیٹر تک نئی پائپ لائنز بچھائی، اور دوسری طرف ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے ہمارے ترکی لوگوں کے لیے ابھی تک پانی کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ وہاں پر لوگ بھوک اور پیاس سے مرتے ہیں، جو کام ملک کی 3 بڑی پارٹیاں نہ کر سکے، رجب طیب اردوان نے اکیلے ہی کر دیا۔ استنبول شہر میں بلدیہ کی میئر کی حیثیت سے انہیں جو شہرت حاصل ہوئی، اس شہرت نے انہیں مقامی سیاست سے نکال کر ملکی سیاست کی دہلیز پر لا کھڑا کیا۔ اپنی میئر شپ کے دوران انہیں ایک جلسے میں مذہبی اشعار پڑھنے پر 8 ماہ قید کی سزا دے دی گئی۔ 16 جنوری 1998 کو نجم الدین اربکان کی قائم کردہ سیاسی جماعت ریپا پارٹی کو ترکی کی آئینی عدالت کی جانب سے کالعدم قرار دیا گیا۔ پھر انہوں نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کا بنیاد رکھا۔ اس کے بعد رجب طیب اردوان ملکی سیاست میں داخل ہو گئے اور ایک ہی نعرہ لگایا کہ اگر میں استنبول کو بدل سکتا ہوں تو ترکی کو بھی انشاءاللہ بدلیں گے۔ لوگوں نے ان کا محنت استنبول کی میئر شپ میں دیکھ لیا تھا۔ ترکیوں نے ان کی جماعت پر اعتماد کر کے بڑی مارجن سے جتوا دیا اور پہلی دفعہ سیکولر قوتوں کو شکست سے دوچار کر دیا، اور یوں رجب طیب اردوان 2002 میں وزیر اعظم بن گیا۔ ایک ناممکن سفر کو کیسے ممکن بنا دیا؟ میرے خیال میں صرف اور صرف ہارڈ ورک پلس ڈیڈیکیشن پلس ڈریم سے اپنی کامیابی حاصل کی۔ 2002 سے لے کر ابھی 2020 تک مسلسل رجب طیب اردوان گورنمنٹ میں ہے، کبھی وزیر اعظم تو کبھی صدر منتخب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آخر رجب طیب اردوان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اردوان کی گورنمنٹ سے پہلے ترکی اقتصادی لحاظ سے 111ویں نمبر پر تھا۔ رجب طیب اردوان نے ڈائریکٹ 16ویں نمبر پر پہنچا دیا اور ترکی کو G20 کا مستقل ممبر بنا دیا۔ بے روزگاری 38% سے کم ہو کر صرف 2% ہی رہ گیا۔ ترکی کو لون فری بنا دیا۔ IMF کو سارے قرضے ادا کی۔ ترکی کی برآمدات $23 ارب سے $153 ارب تک پہنچا دیا۔ عالمی منڈی پر قبضہ کیا اور یورپ میں ہر تیسرا الیکٹرانک سامان ترکی ہی کی ہے۔ 50 نئی ایئرپورٹس تعمیر کی۔ تیز رفتار طویل سڑکیں تقریباً 19,000 کلومیٹر تک، مزید نئی سڑکیں تعمیر کی۔ 11,000 نئی ریلوے لائنز بچھائی۔ 2 ارب 78 کروڑ نئے درخت لگائے۔ کچرے کو ریسائیکل کر کے انرجی میں تبدیل کر دیا۔ رجب طیب اردوان کی گورنمنٹ میں یونیورسٹیاں 86 سے 186 ہو گئی اور بہت سے میگا پروجیکٹ کمپلیٹ کی۔ ان سب کچھ کرنے کے بعد اب ترک عوام کا اپنے قائد سے پیار دیکھیے۔ 15 جولائی 2016 کی رات فوج کے ایک دھڑے نے اچانک ہی ملک میں مارشل لا کی نفاذ کا اعلان کر دیا، لیکن بغاوت کی اس سازش کو ترک عوام نے سڑکوں پر نکل کر ٹینکوں کی
آگے لیٹ کر ناکام بنا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اصل حکمران وہ ہے جو لوگوں کی دلوں پر راج کرے۔ ترک عوام اور رجب طیب اردوان کے آپس میں صرف اعتماد کا رشتہ ہے۔ اردوان مسلم دنیا کے وہ حکمران ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی مظلومین کی حق میں توانا آواز بلند کی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کی رہنما کی پھانسی پر ترکی کی سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کیا۔ سن 2008 میں غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ اکتوبر 2009 میں دورہ پاکستان کے موقع پر رجب طیب اردوان کو پاکستان کا اعلیٰ شہری اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ جامعہ استنبول، جامعہ حلب، جامعہ سینٹ جانز اور دیگر جامعات کی جانب سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند سے بھی نوازا گیا۔ فروری 2004 میں گورنمنٹ آف ساؤتھ کوریا اور فروری 2009 میں گورنمنٹ آف ایران نے رجب طیب اردوان کو اعزازی شہریت سے بھی نوازا۔ اللہ تعالیٰ رجب طیب اردوان کو طویل زندگی دے۔